اور ان کا خانوادہ ملک مصر میں وہاں غیروں کی اکثریت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندیشہ لاحق ہوا، یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اکثریت اقلیت کو نگل۔ اس لیے انہوں نے اپنے فرزند اپنی اولاد سے یہ سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، آپ کا رب، آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے رب، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیو، اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارا ملک یہاں بھی ہم اکثریت میں نہیں بلکہ اقلیت میں ہیں، اور جو حالات اس وقت ہیں، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہماری نسلوں کا ایمان اور ہمارے نوجوانوں کا ایمان اور ہماری آنے والی نسلیں کیسے ایمان پر قائم رہے، ان کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو، اس کے لیے ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ایمان کے لٹیرے چاروں طرف کھڑے ہیں اور مختلف فتنوں کی شکل میں مختلف فتنے اس طریقے سے روز بروز وجود میں آ رہے ہیں جو ہمارے نوجوان اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں، دینی ادارے قائم کیے جائیں، دینی اداروں کی طرف ہم متوجہ ہوں اور دینی اداروں کی طرف ہماری توجہ مبذول ہو، چونکہ یہ ادارے یہ ایمان کے محافظ ہیں۔ ان اداروں کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، ان اداروں کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ ادارے یہ اسلامی قلعے ہیں، یہ ادارے یہ دینی قلعے ہیں، یہ ادارے ہیں تو ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں، ہماری پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، ہمارا اسلامی تشخص ہے، ہمارا اسلامی پہچان ہے، اسلامی شناخت ہے، تو ان اداروں کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے آج کے حالات میں یہ زیادہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم ان اداروں کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں۔ ابھی چند دنوں پہلے حضرت مولانا احمد حسن صاحب فرانسی دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ میں ایک پروگرام میں تھا، حضرت بیان فرما رہے تھے، ایک اسکول کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہاں پر پڑھنے والا ایک بچہ جس کی عمر 9 یا 10 سال کے قریب اس بچے کی عمر رہی ہوگی، روڈ سے کراس کرنے کے لیے ایک نابینا شخص روڈ کے اس جانب کھڑا جو اس جانب آنا چاہتا تھا، وہ اسکول سے پڑھ کر وہ بچہ آ رہا تھا، اس کی نگاہ اس نابینا کے اوپر پڑ گئی اور دیکھا کہ سامنے سے گاڑی گزر رہی، گاڑی آنے والی ہے اور یہ نابینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ وہ بچہ دوڑ کر کے جاتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر کے کہتا ہے گاڑی رک جائے، گاڑی گزر جائے، اس کے بعد میں آپ کو پاس کرا دوں گا، اس لیے کہ آپ کی بینائی نہیں ہے، بظاہر آپ گاڑی دیکھ نہیں پائیں گے۔ بہرحال وہ رک گئے اور جب گاڑی گزر گئی اس کے بعد ان کو جو ہے سڑک سے پاس کروایا، روڈ پاس کروایا۔ وہ بچہ جب اسے وہ پاس کرایا تو وہ نابینا جو بینائی جس کی بینائی نہیں تھی وہ اس بچے سے کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کہا عبد الرحمن تم مسلمان ہو؟ کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا کہ دیکھو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ تمہارے پیغمبر کی تعلیم ہے کہ تم نے جو ہے مجھے راستہ دکھلایا اور تم نے مجھے ایکسیڈنٹ ہونے سے بچایا، تمہارا یہ اخلاق ہے۔ وہ 10 سال کا بچہ کہتا ہے کہ نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، یہ عیسیٰ مسیح کی تعلیم ہے، یہ عیسیٰ مسیح کی تعلیم ہے۔ وہ عبد الرحمن نام عبد الرحمن ہے، لیکن وہ جس کانوینٹ اسکولوں کے اندر پڑھ رہا ہے وہاں پر اس کی یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ آج ایک کوشش ہے کہ نام باقی رہے، نام عبد الرحمن رہے، نام عبد الرحیم رہے، نام عبد السلام رہے، نام رہے، لیکن
کے اندر سے اس کی فکر کو تبدیل کر دیا جائے. آج وہ نصاب لاگو کیا جا رہا ہے جدید تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے. آج یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم مطمئن نہ رہے اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج کر کے, اپنے بچوں کو کانوینٹوں میں بھیج کر کے, اور مطمئن نہ رہے کہ ہمارے بچوں کا ایمان وہاں پر محفوظ ہے. آج باطل طاقتیں اس بات کی کوشش میں ہے کہ یہ ظاہر میں مسلمان رہے اور باطن